بلند ہدیہ درود و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم سامعین اہل ایمان حضرات، پنڈال میں بیٹھا ہوا ہر فرد، صاحب عز و شرف، صاحب وقار، صاحب ایمان حضرات، سٹیج پر تشریف فرما جمی صاحبان عز و شرف حضرات، بالخصوص عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ شمس الحق نقشبندی آستان عالیہ گور آباد شریف، انتہائی عزتوں کے لائق عالی مرتبت عزت مآب جناب عبدالقیوم چوہان صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق پیکر خلوص و محبت عالی مرتبت عبدالقیوم قمر صاحب، خلیفہ صاحب موڑا شریف اور دیگر جمی حاضرین، آج کی یہ پاکیزہ بزم نور و سرور دو عنوانات کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ ایک آقا کریم کا میلاد ہے اور ایک ایصال ثواب ہے والدین مرحومین کے لیے، جناب چودھری عبدالرشید صاحب، نثار حسین صاحب اور شوکت طاہر صاحب اور محترم مختار تبسم صاحب اور دیگر ان کے اعزاء اقرباء ان کے بزرگوں کے لیے اور وہ مائی صاحبہ کے لیے، اور پھر یاد میں منعقد ہے یہ محفل ایک ننھے معصوم وقار معاذ وقار کے لیے۔ تو انتہائی عزتوں کے قابل سامعین اسی وقار، وقت اب بہت مختصر ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، شدید سردی بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ میں سب کے نام بھی اس وقت لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وقت تھوڑا ہے اور کس کس کا نام لیا جائے، ہر چہرہ محبتوں کا ایک پوری نمائندگی کر رہا ہے، ہر چہرے سے خلوص ٹپکتا نظر آ رہا ہے، تمام آنکھوں سے محبت چھلکتی نظر آ رہی ہے، ہر ایک کے دل کی دھڑکن یہ پتہ دیتی ہے کہ اس کی دل کی دھڑکنوں پہ قبضہ ہے تو کملی والی کی محبتوں کا قبضہ ہے۔ آپ کی گفتار اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کی زبانوں کی تاثیر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو گفتار کسی درویش نے سکھائی ہے، آپ کی رفتار بتاتی ہے کہ آپ کے قدم کسی فقیر کے قدم پہ پڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی سانسوں سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اللہ کی مجلس میں یہ سانسیں لی جا رہی ہیں، اسی لیے یہ خوشبودار سانسیں محسوس ہو رہی ہیں، ہر چہرے سے ٹپکتی یہ محبت بتاتی ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، نسبت بدلو، نسبت بدلو تو حیثیت بدلتی ہے، حیثیت بدلو تو تاثیر بدل جایا کرتی ہے، جب نسبت بدلتی ہے تو تاثیر بدل جایا کرتی ہے۔ آج حجر اسود کو چومو تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے حجر اسود سے پوچھا کہ تجھے یہ نسبت ملی تو ملی کیسے ہے؟ تو اور پتھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں، تو پانی میں تیر جاتا ہے، باقی پتھر پانی آگ میں جل جاتے ہیں، تو آگ سے بچ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ اس لیے کہ میں جنتی پتھر ہوں۔ تو پھر میں نے جنت سے پوچھا او جنت تجھے یہ عزت ملی کیسے؟ تو پتہ چلا کہ یہ نبیوں کا مسکن ہے، یہ نبیوں کا مسکن ہے۔
ارے جنت ضروری نہیں کہ آسمان کی بلندیوں میں ہو. ارے جنت، اب آپ کہو گے کہ جنت بڑی عظمت والی ہے. ہاں جنت میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، مگر تجھے بھی اگر عظمت ملی ہے تو میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. اب کہو گے جوش خطابت میں جملہ بازی کر گیا ہے، تو کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر میرا منبر، نسبت دیکھو، میرا گھر میرا منبر، اس کے درمیان ریاض الجنت ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یار ریاض الجنت، اے زمین کے ٹکڑے، اس زمین پر تو بہت، یہ زمین تو بڑی وسیع ہے، اس پر تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں. احد کا پہاڑ اسی پر ہے، غار ثور اسی پر ہے، تور اسی پہ ہے، ارے نیل اسی میں ہے، فرات اسی میں ہے، ارے مکہ اسی میں ہے، مدینہ اسی میں ہے، مگر کسی زمین کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا گیا. حجر اسود، تو اگر جنت کا پتھر ہو کے عظمت پا گیا تو مٹی کا وہ ٹکڑا جس پر نبی کے قدم لگے وہ بھی تو جنت بن گئی ہے نا. اس لیے اللہ راز ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ نبی پاک کی توحید میں اتنے کی تعریف میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، توحید کی بات نہیں کرتے. تو پھر سنو، توحید یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا راز مصطفیٰ اللہ کی ذات ہے. جب وہ راز بنتا ہے تو خدا بنتا ہے، جب اظہار بنتا ہے تو جلوہ مصطفیٰ کا نظر آتا ہے. نبی کی ذات مظہر کمالات ہے. میں کہتا ہوں نبی کی ذات خدا نہیں ہے، مگر مظہر کمالات خدا ضرور ہے. اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جب آمنہ کا لال بولتا ہے تو دنیا والوں سمجھ لو کہ مصطفیٰ کا بیٹا بولے، تو جب مصطفیٰ بولے تو سمجھو خدا بول رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور سنو، قیامت میں تین ہی دنوں کی دو باتوں کی پوچھ ہونی ہے کہ تو کہا کیا کرتا تھا، تو کیا کیا کرتا تھا. گرفت دو چیزوں پہ ہے کہ تو کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، سچ کتنا بولا، غیبت کتنی کی، چغلی کتنی کی، کذب کتنا کیا، گالیاں کتنی تھی، برائیاں کتنی کی، نیکی کتنی کی، تلاوت کتنی کی، ذکر کتنا کیا، قرآن کتنا پڑھا، تسبیح کتنی پڑھی، مصطفیٰ پہ درود کتنا پڑھا. اس ساری بات کا تعلق زبان سے ہے. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کا تعلق جسم سے ہے. زکوٰۃ دی کہ نہیں دی اس کا تعلق مال سے ہے. تو باتیں دو ہی ہیں کہ تو کہا کیا کرتا تھا، تو کیا کیا کرتا تھا. یا گرفت خیال یا گرفت گفتار پہ ہے یا گرفت کردار پہ ہے. کردار اور گفتار کا پوچھا جاتا ہے، خیال کا نہیں پوچھا جاتا. مگر یہ میرا نبی ہے کہ جس کے خیال پر بھی پیرا خدا کا ہے، جس کی گفتار پر بھی پیرا خدا کا ہے، اور جس کی رفتار پر بھی پیرا خدا کا ہے. میرے نبی کی گفتار کے لیے رب نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اور میرے نبی کے فعل کے لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سونیا، میرا محبوب جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا. جب مصطفیٰ بول رہا ہوتا ہے تو سمجھو خدا بول رہا ہے. اور پھر وما رمیتا، سونیا تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب نہیں پھینک رہا تھا؟ جب تو ہی پھینک رہا تھا. کلام کمال دیکھو، کمال دیکھو کلام کا. سونیا وہ تو نہیں پھینک رہا تھا. وما رمیتا، وہ تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب کی بات کر رہا ہے؟ جب تو ہی پھینک رہا تھا. وہ تو رب پھینک رہا تھا. ولیکن اللہ رمی، وہ تو نہیں پھینک رہا تھا، وہ رب پھینک رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے قول پر بھی پیرا خدا کا ہے، نبی کے فعل پر بھی پیرا خدا کا ہے. اب سوچ کی بات آتی ہے تو رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سنیے، جو تیرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ کعبہ کہ قبلہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ ہوتا، تو ہم نے تیرے اس خیال کو بھانپ لیا ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اب تو ادھر پھر جا جدھر تیری مرضی ہے، ہم قبلہ ادھر ہی کر دیں گے. مرضی مصطفیٰ کا احترام دیکھو. تو آج شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی پاکیزہ نسبت عطا فرمائی. وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی مرضی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کو کوئی دخل ہے، نہ وہاں کوئی دخل کر سکتا ہے، نہ وہاں کوئی مرضی کا دخل دے سکتا ہے. تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ رب کو مشورے دیں؟ محبوب رب کا ہو تولے ہم اور کہ یہ آپ کہ اس میں یہ ہے یا نہیں ہے. ارے جس کو رب نے محبتوں سے بنایا ہے تو ماننا پڑے گا نا بے مثل و بے مثال بنایا ہے.
بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ارے ایک ضعیف سی روایت ہے مگر روایت میں لطف ضرور ہے۔ کسی نے مجنو سے پوچھا نا، اور مجنو اتنا بھی مجنو نہیں تھا جتنا لوگوں نے مجنو سمجھ رکھا ہے، وہ بڑی عظیم پاکیزہ روح تھی۔ حضرت قیس تھے، وہ حضرت قیس جو تھے وہ رضائی بھائی تھے حضرت امام حسن کے، اور ان سے کسی نے پوچھا بتاؤ نا حکومت حسن کی ہونی چاہیے کہ معاویہ کی ہونی چاہیے؟ تو مجنو بولا نہ معاویہ کی ہونی چاہیے نہ حسن کی ہونی چاہیے، حکومت تو لیلا کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ محبتوں کا مرکز جو ادھر تھا، محبت، ارے جہاں محبت ہو جائے، ارے مجنو کو لیلا سے محبت ہو تو وہ اسے اقتدار پہ دیکھنا چاہے، تو محمد سے خدا کو محبت ہو تو وہ کہاں دیکھنا چاہتا ہوگا؟ سوچ کی بات ہے نا، یہ محبت ہے نا۔ ارے میرا محبوب ہو تو میں چاہتا ہوں، ارے چھوٹی سی بات ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو وہ چاہتا ہے میرا بیٹا بڑی پوسٹ پہ چلا جائے، میرے بیٹے کی تعلیم اعلیٰ ہو، میرے بیٹے یہ جتنی محنت کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ ضرورت تو 2 وقت کی روٹی ہے، یہ باہر ملکوں میں کیوں پھرتے ہو، یہ بیرون ملک کیوں سفر کرتے ہو؟ اس لیے کہ میرے بچوں کو پکا گھر مل جائے، میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، میرے بچوں کو اچھا جوتی مل جائے، میرے بچوں کو اچھا کپڑا مل جائے، میرے بچوں کو اچھا اناج مل جائے، ورنہ باپ تو خود اسے 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں، چاہے گھر میں کھا لی چاہے بیرون ملک کھا لی۔ ارے باپ کو بیٹے سے محبت ہو تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اعلیٰ منزل پر ہو تو یہ اتنا ہی کرے گا نا جتنا اس کا بس اور اختیار ہوگا، یہ اتنا ہی بیٹے کو اوپر لے کے جائے گا نا۔ تو جو اختیار والا خدا جس سے محبت کرے کہاں تک لے کے جاتا ہوگا؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں، میرا نبی اسے پھر آگے گزر جایا کرتا ہے، میرا نبی پھر اسے آگے گزر جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کامل لوگ ہیں جنہیں اللہ نبی کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ ارے جس پہ رب کرم فرماتا ہے نا، جس پہ رب مہربانی فرماتا ہے نا، اسے رب اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، ہر چیز میں شراکت برداشت ہوتی ہے، محبت میں شراکت نہیں برداشت ہوتی، محبت میں شراکت نہیں برداشت ہوتی۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کسی اور سے محبت کرے، کوئی نہیں چاہتا میرے محبوب پر کسی کی نظر پڑے، کوئی نہیں چاہتا میرے محبوب کی کوئی بات چھیڑے، کوئی نہیں چاہتا میرے محبوب کی کوئی توہین کرے، کوئی نہیں چاہتا میرے محبوب کی محبت میں کوئی اور شریک ہو۔ مگر رب کی سخاوت دیکھو، جس نبی سے محبت کی ہے سب کو کہتا ہے تم بھی محبت کرو، محبت میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، کہ جو میری محبتوں کا مرکز ہے وہ تمہاری محبتوں کا بھی مرکز ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے شریک کا لفظ استعمال کیا، یہاں سے شرک نہ لے لینا، یہ برابری والی شراکت نہیں ہے، یہ برابری والی شراکت نہیں ہے، یہ محبت والی شراکت ہے، یہ پیار والی شراکت ہے۔ ورنہ رب نے نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب رب درود بھیجتا ہے، دیکھیں آپ اور میں، ہم میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے دوسرا نہیں کر سکتے، ادھر دیکھے تو ادھر نہیں دیکھ سکتے، ادھر دیکھے تو ادھر نہیں دیکھ سکتے، چل رہے ہوں تو بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھے ہوئے ہوں تو چل نہیں رکھ سکتے، بات کر رہے ہوں تو خاموش نہیں ہو سکتے، خاموش بیٹھے ہوں تو دیکھ نہیں بول نہیں سکتے، اور اگر آنکھیں بند کر لیں تو دیکھ نہیں سکتے، کھول لیں تو سو نہیں سکتے۔ اس لیے ہم ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں۔ رب کی شان یہ ہے وہ بیک وقت سن بھی رہا ہوتا ہے، کہہ بھی رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سنبھال بھی رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ سورج چڑھا رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ سورج ڈبو رہا ہوتا ہے، کہیں دریا کو روانی دے رہا ہوتا ہے، کہیں دلوں کو دھڑکنے دے رہا ہوتا ہے، کہیں بہار تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کہیں خزاں کے پنجے بھیج کر وہاں خزاں کو قابض کر دیتا ہے، کہیں حیات بانٹ رہا ہوتا ہے، کہیں موت لے رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ کر رہا ہے رب کی مرضی و منشا سے ہوتا ہے، فرشتے اس پر مامور ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جاتا ہی نہیں جب تک رب سے وہ پوچھ لیتا نہیں۔ ہر وقت رب کائنات سارے کام کر رہا ہے اور 7 فرشتوں کو بھی مامور کر رکھا ہے۔ تو پھر جب ہر وقت ہر کام کر رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مجھ سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں وہ درود کس وقت بھیجتا ہے، وہ درود کس وقت بھیجتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ وہ وقت میں قید نہیں ہے، رب تعالیٰ وقت میں قید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ظہر نہیں،
اس کے لیے کوئی اثر نہیں، اس کے لیے کوئی شام نہیں، اس کے لیے پھر کہو گے اگر اس کے لیے شام نہیں تو رب خود فرماتا ہے پچھلی رات میں آسمانوں پہ، میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور رحمت کی صدا لگاتا ہوں۔ تو مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ رب اگر وقت کی پابندی نہیں کرتا تو رات کے پچھلے پیر پہلے آسمان پہ کیوں آتا ہے؟ تو پھر میں پوچھنا پہنچاتا ہوں، جب تمہارے ہاں رات کا پچھلا پیر ہوتا ہے، برطانیہ میں کون سا پہر ہوتا ہے؟